بیماری کی تشخیص بھی فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کا علاج بھی بتایا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسی جماعتیں نظر آتی ہیں جو اصلاح کا کام کر رہی ہیں، مختلف انجمنیں ہیں، اور ہر شخص کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں اصلاحی فکر لے کر اٹھا ہوں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے حالات درست ہو جائیں، دینی حالات بھی درست ہو جائیں۔ یہ فکر لے کر میں اٹھا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ہم جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو اگر بازار میں جائیں تب، کسی اور مقام پر جائیں تب، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ترقی معکوس ہو رہی، یعنی جہاں جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترقی دین میں نہیں ہو رہی، بے دینی میں ہو رہی، اچھائی میں نہیں ہو رہی، برائی میں ہو رہی۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، اصلاح کی فکر لے کر اٹھی ہیں، ہر آدمی اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن بظاہر ایسا محسوس کیوں ہوتا ہے کہ اصلاح کی بجائے خرابیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، معاشرہ ہمارا الٹی طرف جا رہا ہے بجائے سیدھے راستے پر چلنے کے؟ تو کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہماری اسی بیماری کا اس میں ذکر فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو وہ ہے جو لوگ غلط لیتے ہیں، جو حقیقتاً اس کا مطلب نہیں ہے، اور ایک وہ مطلب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا، جو یقیناً صحیح مطلب ہے۔ وہ مطلب جو غلط لیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ عام طور پر جب کسی شخص کو ہم کسی اچھے کام کے لیے کہتے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں سنتا تو اول تو ہم کہتے ہی نہیں۔ ایک آدمی اگر برا کام کر رہا ہے تو کرنے دو، کوئی غلط محفل میں جا رہا ہے تو جانے دو، کسی پر ظلم کر رہا ہے تو کرنے دو۔ جب کسی سے کہا جائے کہ تمہیں اس پر قدرت ہے اس کو روکنے کی تو روکتے کیوں نہیں، تو جواب میں یہی آیت پڑھ دیتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ علیکم انفسکم، تم پر اپنی اصلاح لازم ہے، بس دوسرے کی فکر چھوڑ دو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو بس۔ اب دوسرا آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ہونے دو، تمہارے سامنے ایک برائی ہو رہی ہے اور آپ کو قدرت بھی ہے روکنے پر لیکن آپ نہیں روکتے تو ہونے دو۔ تو یہ مطلب اس کا غلط ہے کہ ہم پر تو صرف اپنی اصلاح لازم ہے اور دوسرے کو کچھ نہ کہیں، قدرت ہونے کے باوجود بھی نہ کہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے۔ تو پھر درست مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ درست مطلب یہ ہے کہ تم اپنے طور پر اپنی اصلاح کرو، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص دوسرا غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کی اصلاح کی بھی فکر تمہیں ہو، اپنے طور پر تم اس کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دو، سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، برائی سے بچانے کی کوشش کرو، خود بھی بچو اسے ہی بچانے کی کوشش کرو۔ جب تم نے یہ سارا کام اخلاص کے ساتھ کر لیا، اب بھی تمہاری بات اس نے نہیں مانی تو بس تمہاری بات نہ ماننے سے، یعنی اس کو اگر تمہاری بات نہیں مانتا تو تمہیں فکر کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ تم اپنا کام کرتے رہو، سیدھے راستے پر ہی رہو، یہ سوچ کے کہ صاحب یہ میری بات نہیں مان رہا لہذا میں بھی غلط راستے پر ہو جاؤں، یہ صحیح نہیں، بلکہ اپنی سی کوشش کرتے رہو۔ جب تم نے اپنی پوری کوشش کر لی اس کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا تو اس کا گمراہ ہونا تمہارے ایمان میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کا بیٹا خراب صحبت میں پڑ گیا ہے
لازمی بات ہے کہ باپ کی کوشش تو پوری ہوگی کہ بھئی وہ خراب کوشش سے نکل آئے، خراب محفل سے نکل آئے، خراب لوگوں کے چنگل سے نکل آئے، پوری کوشش کرے گا، وہ سمجھائے گا بھی صحیح، کسی وقت سختی بھی کرے گا، یعنی جو بھی طور طریقے اختیار کر سکتا ہے اپنے بچے کی اصلاح کی، یقیناً وہ کرے گا۔ اب اگر اس کے باوجود وہ لڑکا نہیں مانتا اپنے باپ کی بات اور غلط راستے ہی کو اختیار کیے ہوئے، تو اب اگر اس کا غلط راستہ اختیار کر لینا انشاءاللہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ علیکم انفسکم، کہ تمہیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور تم پر لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم، تمہیں کوئی ضرر نہیں دے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، من ضل اذا اہتدیتم، اس شخص کا گمراہ ہونا اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم ہدایت پر چل رہے ہو، تم صحیح راستے پر ہو، تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ البتہ تم اپنی سے پوری کوشش کر لو، کوشش کے باوجود اگر کوئی راہ راست پر نہیں آتا تو بس آپ اپنے راستے پر رہو، اب زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل بس اپنی فکر کرو، دوسرے کو کچھ کہو نہیں، بالکل طریقے سے اس کو کہنے کی کوشش کرو۔ اب ہماری بیماری کیا ہے جو اس آیت میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اصلاح تو چاہتا ہے کرنا، لیکن دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے، اپنی نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے فلاں کی اصلاح ہو جائے، فلاں جماعت کی اصلاح ہو جائے، فلاں قسم کے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لیکن اپنی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، اور ہم نے بھی کئی جگہ دیکھا کہ محفلیں جب لگتی ہیں تو ساری دنیا کی برائی اس مجلس میں ہوتی ہے کہ صاحب آج کل لوگوں کو یہ ہو گیا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، فلاں شخص اس برائی میں پڑا ہوا ہے، اس دکاندار کو دیکھو وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کو دیکھو وہ یہ کر رہا ہے۔ مطلب دوسروں کی برائیاں گن گن کر اس مجلس میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کوئی شخص اس کی فکر نہیں کرتا کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میں اس کو درست کیسے کروں۔ تو ہم دوسروں کی خرابیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نگاہ ڈال کر ہم نہیں دیکھتے، یہ سب سے بڑی خرابی۔ تو اصلاح کی فکر تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کی فکر کرتے، اپنی فکر نہیں ہے ہمیں۔ یاد رکھو بھائی، اگر آپ خود بیمار ہو، خود خراب ہو، تو جو آدمی بیمار ہوتا ہے نا، اسے دوسرے کی بیماری کی فکر نہیں ہوتی۔ پھر ایک آدمی کے پیٹ میں اگر مرور اٹھ رہی ہے، درد ہو رہا ہے بہت زیادہ، بار بار مرور اٹھتی ہے، تو دوسرا آدمی چاہے جتنا بھی بیمار ہو، اس کو اپنی بیماری کی فکر تو ہوگی کہ میری پیٹ میں مرور اٹھ رہی ہے، لیکن دوسرا آدمی چاہے جیسا بھی بیمار ہو اس کی فکر نہیں کرے گا۔ اس وقت میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ہی نے لکھا ہے ایک جگہ کہ میں اپنی ایک عزیزہ کو لے کر ہسپتال گیا، ان کے پیٹ میں تکلیف تھی، لیکن تکلیف کوئی تشویشناک نہیں تھی، لیکن انہیں اس تکلیف کا بڑا احساس تھا کہ مجھے بہت درد ہے، بہت تکلیف۔ کہا کہ جب لفٹ میں ہم سوار ہونے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اس حال میں ویل چیئر پر آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، اس پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، جلا ہوا بھی حصہ اس کا کچھ ہے، بہت تکلیف میں مبتلا ہے وہ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی عزیزہ سے کہا کہ دیکھو یہ بیچاری کس قدر تکلیف میں ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے سینہ بھی جلا ہوا ہے، اور کس اذیت اور تکلیف میں یہ مبتلا ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ تو ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، اس کے سینہ بھی جل گیا ہے، اس کو تکلیف بھی ہے، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا نا، اس کے پیٹ میں تو تکلیف نہیں ہے نا، میرے تو پیٹ میں تکلیف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے جب اپنے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کے درد کو بھول بھال جاتا ہے، یا دوسرے کے درد دوسرے کو کیا۔ تو اگر اپنی اصلاح نہیں ہوئی بھی ہوتی تو پھر دوسرے کی اصلاح کی بھی آدمی فکر نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم بیمار ہیں۔ جب بیمار ہیں، ہمارے اندر اپنے اندر مرض ہیں، ہم دوسرے کا کیا مرض کا خیال رکھیں گے کہ ٹھیک ہے بھی ہم بھی خراب ہیں، یہ بھی خراب ہوتا رہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ پھر دوسرے کی بھی اصلاح کی فکر ہو جائے گی، پھر اس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوگا کہ یار یہ بیچارہ کتنی اذیت میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر میرے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا تو پھر دوسرا چاہے جتنا بھی بیمار ہو اس کی بیماری کی میں فکر نہیں کروں۔ تو اس لیے ہمیں اصل یہ چاہیے کہ اصلاح کا بیڑا تو اٹھائیں، اصلاح کی فکر تو کریں،
لیکن اس کا انتخاب سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہو کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. دیکھیے اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر خود عمل پیرا نہیں ہوں گے تو جب دوسرے کو کہیں گے اور دوسرے کو پتہ چلے گا یہ کہتا تو بہت کچھ ہے لیکن خود تو عمل کرتا نہیں. اگرچہ وہ عمل کر لے گا تو اسے فائدہ پہنچے گا لیکن اس بات کو بہانہ بنا کر لوگ بات سنتے نہیں, عمل پیرا نہیں ہوتے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اگر آدمی خود عامل ہو اور خود اپنی اصلاح کر چکا ہو اور اپنی اصلاح کی فکر اسے رہتی ہو تو یقیناً جب دوسروں کی اصلاح کی بات وہ کرے گا تو دوسرے لوگ اس کی بات کو سنیں گے اور اصلاح کی فکر بھی کریں گے. اس لیے کہ دل سے جب بات نکلے گی اثر رکھے گی. لیکن اگر دل سے بات ہی نہیں نکل رہی ہے, ہم خالی زبانی کلامی جمع خرچ ہے, خود ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر نہیں ہے تو دوسرا آدمی اس کو اثر کو قبول نہیں کرے گا. اور آدمی آج عموم ہے ہمارا, ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے یہاں مجلس آرائی ہوتی ہے اور اس مجلس میں سوائے اس کی اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ دوسروں کی غیبت, فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, دیکھو فلاں لوگ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کون کیا کر رہا ہے, لیکن ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے. بھائی بات یہ ہے کہ سارا معاشرہ ہے کیا چیز؟ معاشرہ ہم ہی تو ہیں. ایک فرد اور اس کے بعد پھر کئی فرد مل جائیں, افراد مل کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو ہم سبھی مل کر معاشرہ کا حصہ ہیں. تو آدمی ہمیشہ دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے لیکن اپنی طرف اس کی انگلیاں حالانکہ جا رہی ہوتی ہیں لیکن اس کی نظر نہیں جاتی. میں پہلے بھی یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں اصلاح معاشرے پر کہ ہمارے حضرت مولانا عبد المجید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انتقال ہو چکا ان کا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک کمرے میں رہا کرتا تھا مدرسے میں اور اس میں ہمارے 7 کمرے میں 5-6 طالب علم بھی رہتے تھے لیکن وہ سب مل کر اتنا شور کرتے تھے کہ پڑھنا اور مطالعہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بیٹھا اور میں نے ایک درخواست لکھی محتمم صاحب کے نام کہ برائے کرم میرا کمرہ تبدیل کر دیا جائے کیونکہ یہاں شور بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے پر مطالعہ نہیں کر سکتا, پڑھ نہیں سکتا. فرماتے ہیں کہ میں درخواست لکھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے کمرے کا ایک ساتھی آیا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا لکھ رہا ہے. میں نے بتایا کہ بھائی درخواست لکھ رہا ہوں. کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے, لکھنی چاہیے درخواست, تو بالکل صحیح ہے تمہاری بات. اور میں ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ایک اور آ گیا, اس نے پوچھا کیا کر رہا ہوں. میں نے بتایا بھی درخواست لکھ رہا ہوں. اس نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہو تم, یار واقعی بہت شور ہوتا ہے. اور پھر وہ 2 آگے پیچھے ہو گئے, تیسرا آ گیا, اس نے بھی یہی کہا. تو ہم 4 یا 5 لڑکے تھے, جو بھی آتا اس کو کہتا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہو. فرمایا کہ مجھے غصہ آیا, میں نے وہ درخواست پھاڑ دی اور کہا کہ بات یہ ہے کہ سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح لکھ رہا ہوں, واقعی شور ہوتا ہے, سوال یہ ہے کہ شور مچاتا کون ہے. ہم 5 آدمی ہیں, 5 کے 5 اس پر متفق ہیں یار واقعی بہت شور ہوتا ہے کمرے کے اندر, لیکن شور کرتا کون؟ کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہم ہی تو شور کرتے ہیں. تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ شور کرتا ہے, دوسرا سمجھتا ہے کہ تیسرا کرتا ہے, تیسرا سمجھتا ہے چوتھا کرتا ہے, حالانکہ سب مل کے شور کر رہے ہیں. تو ہمارا معاملہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ یہ خراب ہے, وہ خراب ہے, فلاں خراب ہے, لیکن اپنی طرف نگاہ نہیں کرتا. ہم خود بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اس لیے میرے عزیز سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر آدمی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس کا اثر یہ تھا کہ جب وہ اپنے اندر تبدیلی پاتے تھے تو فوراً اس کی فکر کرتے تھے. مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ نافق حنظلہ یا رسول اللہ, نافق حنظلہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا کیسے منافق ہو گیا بھائی, کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ہم جب بیٹھتے ہیں ہماری دل کی کیفیت اور ہوتی ہے, عمل کے جذبات ہوتے ہیں اور دل میں رقت طاری ہوتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے, اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں بیٹھتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. یہ تو منافقت ہے کہ آپ کی مجلس میں کچھ, گھر میں جاتے ہیں تو کچھ. آپ نے فرمایا کہ حنظلہ ساعتن فساعتن, یہ نفاق نہیں ہے, یہ گھڑی کی بات ہوتی ہے, کبھی ایسے کبھی ویسے, یہ منافقت نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری حالت ایک جیسی رہے
جیسے کہ میری مجلس میں رہتی ہے تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں راستے میں. اس لیے یہ تبدیلی آ جانا یہ منافقت نہیں. لازمی بات ہے گھر میں آدمی جاتا ہے ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. اب آدمی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے, تھوڑی سی ہنسی مذاق دل لگی کی بات کر لی تو یہ شرم کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, بلکہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا چاہیے, ان کو اپنے سے مانوس کرنا چاہیے. جتنے وہ آپ سے مانوس ہوں گے اتنی آپ کی بات کو لیں گے, آپ کی بات پر عمل کریں گے. آپ کی شخصیت جتنی اچھی ہوگی, جتنی باکردار ہوگی, آپ کے بچے بھی اتنے ہی باکردار بنیں گے. اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا یہ کوئی منافقت نہیں. ایک وقت میں خوف خدا کی وجہ سے دل سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, دل غمگین ہوتا ہے, اور ایک وقت دوسرا لمحہ آتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آدمی دوسرے ماحول میں آ جاتا ہے, وہاں اگر ہنسی مذاق ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. تو اسے آپ نے فرمایا کہ یہ منافقت نہیں, لیکن آپ دیکھیے یہ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاق کا شبہ اپنے اوپر ہوا, دوسروں پر نہیں ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں منافق ہو گیا صاحب, فلاں منافق ہو گیا, فلاں منافق ہو گیا. انہوں نے کہا نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. تو فکر کی تو اپنی کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ اگر خرابی پیدا ہوتی تھی, نظر آتی تھی, تو انہیں اپنی ذات میں آتی تھی, دوسروں پر نظر نہیں رکھتے تھے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں دوسروں میں خرابیاں نظر آتی ہیں اور اپنی ذات کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں. آج اکثر لوگوں کو آپ دیکھ لیں, جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ساری خرابیاں معاشرے میں اور نظام میں اور سسٹم میں بیان کر رہے ہیں, لیکن اپنی خرابی کو دیکھنے کو تیار نہیں کہ ہم میں کیا کیا خرابیاں ہیں. اگر آدمی اس طرف نگاہ کر لے تو انشاءاللہ پھر خرابیاں بھی باقی نہ رہیں. اس کی طرف توجہ دلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے, آپ نے بہت ساری راز کی باتیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی. اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جتنے منافقین تھے آپ نے ایک ایک منافق کی فہرست حضرت حذیفہ کو تھما دی تھی کہ یہ سب مدینے میں یہ منافقین, لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں. صحابہ کرام یہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوا تو اب مسلمانوں کو یہ پتہ تو نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ہے یا منافق. یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں. اگر شریک تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ مسلمان, منافق نہیں. لیکن اگر کسی جنازے میں وہ نہیں ہوتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق, وہ خود بھی شریک نہیں ہوتے تھے. پھر تو اس سے اندازہ آپ لگائیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی, انہوں نے ایک مرتبہ انتہائی لجاجت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ حضرت حذیفہ سے کہا کہ بھائی حذیفہ ذرا یہ دیکھ لینا تمہاری فہرست میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے. تمہارے پاس فہرست ہے منافقت کی, منافقین کی, ذرا دیکھ لینا کہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص جس کے راستے جب راستہ چلتے تھے شیطان راستہ کاٹ کے گزر جاتا تھا, اپنے بارے میں تو پوچھتے ہیں, دوسروں کے بارے میں نہیں کہتے کہ ذرا مجھے یہ بتا دو منافقین کون کون ہیں. اندازہ لگائیے, یہ ہے وہ معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دیا. اپنے بارے میں فکر کر رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں نہیں. تو سب سے پہلے تو اپنی فکر کرنی چاہیے آدمی کو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا. اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو بات وہی ہے جو میں نے پہلے کہی کہ جو آدمی دل سے جو بات کہتا ہے, اپنی اصلاح پہلے کرتا ہے تو وہ دوسرے کی اصلاح بھی بآسانی کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں, آپ کی نماز دیکھیں, آپ کا روزہ دیکھیں, آپ کی زکوٰۃ دیکھیں, اور اسی طریقے سے آپ کا قول دیکھیں, آپ کا فعل دیکھیں, مطابقت نظر آئے گی. کہیں ایسا نہیں ہے کہ قول کچھ عمل کچھ, ایسا نہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کو وعیدیں سناتے ہیں تو خود بھی پابندی فرماتے ہیں. اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ 5 نمازیں تم پہ فرض ہیں, لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 نمازیں پڑھتے تھے, اشراق بھی پڑھتے تھے, چاشت بھی پڑھتے تھے, تہجد بھی پڑھتے تھے. تو آپ پابندی 5 کے لیے 8 کی کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے سہولت ہے کہ بھئی تم 5 پڑھ لو. اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے کہ ہم پر تو روزے فرض ہوئے 1 مہینے کے, رمضان المبارک کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں آپ 3 روزے نہ رکھتے ہوں.
اور شعبان کا تو اکثر حصہ روزے میں گزرتا تھا. لیکن لوگوں کو آپ نے کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تاکہ لوگوں کے لیے تنگی نہ ہو. اب جو بآسانی باقی روزے رکھ سکے رکھ لے, ترغیب دی ہے آپ نے, لیکن خود عمل کر کے دکھایا کہ ہر مہینے 3 دن روزے آپ نے رکھے اور شعبان کا اکثر حصہ آپ نے روزہ رکھا, لیکن لوگوں پر واجب اور فرض قرار نہیں دیا اس کو. ہاں, روزوں پہ جو لوگوں پر واجب اور فرض ہے وہ رمضان کے روزے. زکوٰۃ کا معاملہ آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں, لیکن پھر بھی اگر ضرورت سے زائد آپ کے پاس اگر کچھ رقم ہوتی تھی وہ بھی آپ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے. بات یہ ہے کہ آپ نے تو ایسا معاشرہ تشکیل دیا. یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگوں کے پاس جو کچھ ہے جیب سے بھی نکال کے سب صدقہ کر دو اور اپنے پاس کچھ نہ رکھو. ہمارے لیے معاملات دوسرے ہیں, لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے کیا دکھایا. نماز کے لیے تشریف لائے, مصلی پر کھڑے ہوئے, تکبیر ہو چکی تو بجائے اس کے کہ آپ نماز پڑھاتے فوراً آپ گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لا کے پھر آپ نے نماز پڑھائی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ آپ درمیان میں تشریف لے گئے, نماز بھی آ کر پڑھائی. فرمایا کہ ہاں, میں نماز جب پڑھانے کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ گھر میں 7 درہم میرے یا 7 اشرفیاں یا 7 دینار جو ہیں وہ زائد پڑے ہوئے ہیں میری ضرورت سے. تو مجھے خیال آیا فوراً, تو میں نے خیال کیا کہ اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ میرا دم نکل جائے, جان نکل جائے, میں ان درہموں کو اللہ کے راستے میں دے دوں. چنانچہ میں گھر گیا, ان 7 درہموں کو میں نے تقسیم کیا اور اس کے بعد پھر میں واپس آیا. تو بات یہ ہے کہ عمل کر کے تو آپ نے دکھایا نا. یہاں تو حالانکہ زکوٰۃ آپ کے پاس اتنے مال ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو, اور لیکن جو صدقات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں اور جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ بھی آپ اپنے پاس نہیں رہنے دیتے, یعنی اعلیٰ درجے پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طریقے سے صرف اسی حد تک نہیں, غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام کے حصے میں غزوے کا حصہ آیا کہ کچھ خندق اتنے فلاں 10 صحابہ نے مل کر اتنا حصہ کھودنا ہے, تو ایسا نہیں تھا کہ آپ نے صحابہ کو تو حکم دے دیا اور خود آرام سے بیٹھے میں, بلکہ خود آپ بھی خندق کھودنے میں شریک تھے. اور بڑا سخت زمانہ تھا, وہ کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا. ایسے میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت زیادہ ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے اپنی قمیض اوپر اٹھائی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی بات یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام بھوکے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کی حالت میں کام کر رہے تھے. تو بات ساری وہی آ جاتی ہے کہ آدمی اپنی فکر پہلے کرتا ہے, تو جو آدمی اپنی فکر پہلے کرے گا وہ دوسرے کی فکر بھی کرے گا. اس لیے ہم پر جو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصلاح احوال کی فکر کریں اور اس کے بعد پھر دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کو ایسے چھوڑ دے, جس طرح اپنے آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا سگریٹ پیے, میرا بیٹا شراب پیے, میرا بیٹا بدکاری میں مبتلا ہو, میرا بیٹا جو ہے بری محفل میں جائے اور قاتلوں کے ساتھ بیٹھے, یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے, یہ ڈاکے ڈالے. کوئی شریف باپ یہ نہیں چاہے گا. اسی طریقے سے ایک مسلمان کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان خیر جو ہے وہ غلط کاموں میں مائل نہ ہو, برے کام نہ کرے, غلط محفلوں میں نہ جائے, شرابیوں کے ساتھ نہ جائے, زانیوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے. جس طرح اپنی اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ ہے, اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کی تربیت, اور خاص طور پر جن کا حق ہے تمہارے ساتھ وابستہ ہو گیا. باپ ہے تو اولاد, امام ہے تو مقتدی, اسی طریقے سے شیخ ہے تو اس کے مریدین, استاد ہے تو شاگرد, ان کا حق یہ منسلک ہو جاتا ہے اور پھر یقیناً وہ ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. اسی طریقے سے بحیثیت ایک امتی ہونے کے دوسرے امتیوں کی فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے جب اپنا حق پورا ادا کر دیا, اصلاح کی پوری فکر کر لی, پورا طریقہ اختیار کر لیا, پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی راہ راست پر نہیں آتا, تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ علیکم انفسکم, تم پر تمہاری اصلاح, اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اب اگر کوئی آدمی ہدایت پر نہیں آتا اور گمراہی کے راستے پر ہی رہتا ہے تمہاری کوشش کے باوجود, تو اس کی گمراہی تمہاری ہدایت کے راستے میں حائل نہیں ہوگی. یہ ہے اس کا مطلب.
اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، آگے اللہ فرماتے ہیں تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کو خبردار فرما دیں گے تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا۔ تو ایک تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ عارضی دنیا ہے، عارضی جگہ ہے، اور یہاں سے ہم نے ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ اور اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اس کا استحضار ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مرنا تو فلاں شخص نے تھا، ہم نے مرنا ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور ہمارے اندر قوت اور طاقت ہے کہ اس ظالم کو ہم روک سکتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ظلم کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہاں استطاعت نہیں ہے، اگر ہمیں پتا ہے کہ میں اگر روکوں گا تو مجھے بھی مارے گا اور مجھے خود جان کے لالے پڑ جائیں گے، ایسی صورت میں اب روکنا فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر زبان سے اب روک سکتا ہے تو زبان سے کہتے کہ بھائی ایسا نہیں کر، لیکن اگر یہ بھی ہماری قدرت میں نہیں ہے تو پھر کم سے کم اس کے اس ظلم کو پر دل سے راضی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات ہونے چاہیے کہ اس کو برا سمجھے۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ بھی پیدا نہیں ہو رہا، اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ کسی کا ظلم بھی اس کے دل کو تبدیل نہیں کرتا، اس کے چہرے پر اس کے اثرات رونما نہیں ہوتے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ بے حسی کی انتہا کو پہنچ گئے۔ اور ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت وعید ہے کہ جو آدمی اپنے سامنے ظلم ہوتا دیکھے اور نہ روکے، باوجود قدرت کے، یہ قدرت کی شرط دیکھ لیجئے، باوجود قدرت کے، قدرت نہیں ہے تو انشاءاللہ آخرت میں باز پرس نہیں ہوگی، لیکن قدرت کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ ظلم کو نہیں روک رہے، غلط کام کو نہیں روک رہے، تو پھر جواب دہی بہرحال ہوگی۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخش دے تو ان کی مہربانی، لیکن قاعدہ اور ضابطہ یہی۔ اس لیے آدمی یہ سوچے کہ میاں یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ کیا، میں تو پڑھتا ہوں، یہ برا کام کر رہا تو کرتا رہے، میں تو نہیں کر رہا، تو یہ کہہ کر بالکل دوسرے کو چھوڑ دینا، اس کی فکر نہ کرنا، یہ صحیح نہیں۔ ہمیں فکر تو کرنی چاہیے اپنے دوستوں کی، احباب کی، گھر والوں کی، بچوں کی، اولاد کی، سب کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ غلط راستے پر نہ چلیں۔ اگر غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ان کو بٹھا کر سمجھائیں، ان سے محبت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں، ان کو بتائیں کہ تم کس راستے پر جا رہا ہو، اس کا نقصان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ بہرحال فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہارے نفس کی اصلاح ضروری ہے، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نفس کو پکڑو۔ کیا مطلب؟ یہ نفس کی اصلاح کرو۔ لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، من ضل اذا اہتدیتم، اس شخص کی وجہ سے جو گمراہ ہوا اگر تم ہدایت پر ہو، تم سیدھے راستے پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، ان چیزوں کی جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ آدمی ایک ایک آیت اگر قرآن مجید کی پڑھے وہ اصلاح کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں تو یقیناً بہت سارے اسرار ہم پر کھلیں گے، بہت سارے احکام ہم پر واضح ہوں گے، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں گی، معلوم ہوں گی، اور یقیناً عمل کرنے کے لیے ایک راستہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم میں جو خرابیاں کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دور فرما دے، اور ہم سب کو صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، فواحش سے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے دوسرے جو امتی ہیں یا اللہ
ان کی بھی اصلاح کی ہمیں تو جو ہے وہ فکر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی فکر ہمیں عطا فرما دیجئے، سیدھے راستے پر خود بھی چلنے والے بن جائیں، دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلانے والے بن جائیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرمائیے، ہر شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس وقت جو شرور و فتن ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان شر و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اس کے اثرات بد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اندیشے ہیں ان اندیشوں کو دور فرما دیجئے، جو خطرات ہیں ان کو دور فرما دیجئے، عافیت نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیجئے بھئی، بدھ کے دن چونکہ حج کی تربیتی نشستیں ہو رہی تھیں، اس لیے جمعے کے دن کا اعلان کیا گیا تھا بیان کے لیے، اب وہ چونکہ ختم ہو چکی ہیں اس لیے آئندہ سے پھر بدھ کو ہی انشاءاللہ بیان ہوا کرے گا اور جمعے کے دن نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اس بدھ کو اللہ نے چاہا تو بیان ہوگا۔